جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی حکومت اس بات پہ زور دے رہی تھی، اور یہ بات صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، بلکہ ہم نے اس ملک کے ایک سب سے اہم مسئلے کو اٹھایا تھا، جو کہ صاف ستھرے شفاف انتخابات۔ کیونکہ جو انتخاب ہوتا ہے وہ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے، اور بنیاد جب ٹھیک ہوگی تو عمارت بھی ٹھیک ہوگی، جمہوریت اپنی جڑیں بھی پکڑے گی، اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے جو ایوان ہیں، ان کا تقدس بھی بحال ہوگا، اور اس ملک سے جو پیسے کے کلچر کو 1985 سے جہاں پہ کہ نان پارٹی الیکشن ہوئے اور نواز شریف اینڈ کمپنی جیسے لوگ ہمارے پولیٹیکل کلچر میں داخل ہوئے، اور اس دن سے آج تک جو روایتیں انہوں نے شروع کیں، الیکشنز میں پیسے کا استعمال، دھاندلی اور غنڈہ گردی، سارے یہ جو ایک شفاف الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کھڑی کیں، اور ایک ایسا ماحول بنا دیا، ایک ایسا کلچر بنا دیا جس نے کہ پورے معاشرے کو، اس کی اخلاقی اقدار کو، ہمارا جو کلچر تھا اس کو پیسے کا کلچر بنا دیا۔ اخلاقیات کی جگہ پیسوں نے لے لی۔ اس سے ہوا کیا کہ وہ لوگ ایوانوں میں آئے جو کہ بجائے اس کے کہ عوامی مفاد کا خیال رکھیں، انہوں نے پیسے کو زیادہ اپنی ترجیح دی۔ نتیجتاً یہ سارا جو ایک کرپشن کا، پیسے کا استعمال پوری سوسائٹی میں پھیلا دیا۔ یہ اعزاز جاتا ہے ان دو خاص پولیٹیکل پارٹیز کو، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جنہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو ایسا نقصان پہنچایا جس سے کہ ہمارے پورے ملک کی جو جمہوری اقدار، ہمارا معاشی مستقبل، ہماری حکومتوں کی کریڈیبلٹی اور اداروں کا مفلوج ہونا، یہ اس کے کچھ نقصانات تھے جو کہ سامنے آئے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے 2015 سے ہی اور پھر 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، سینٹ کے الیکشنز میں، اور پھر ہمارا اخلاقی بنیادوں پر ایک اپنے جو بیانیہ تھا، جو ہمارا ایک پوزیشن تھی، اس کی بنیاد پر ہم نے اپنے 20 ممبران کو فارغ کیا، اور ایک ایسی ٹریڈیشن بنائی جو کہ بدقسمت کسی اور پارٹی نے نہ اس سے پہلے نہ ابھی تک اس پہ عمل کیا ہے، کیونکہ یہ ان کو معلوم ہے کہ جو ان کی سیاست کی بنیاد جو ہے وہ پیسہ ہے، اور وہ ان کے پاس وافر ہے۔ اور کیسے وافر ہے؟ ظاہر ہے کہ جب کرپٹ پریکٹسز کو ایک نارم بنا دیا جائے، ایک عام ایک چیز بنا دی جائے، جہاں پہ کہ ایمانداری ایک انوکھا پن بن جائے، وہ کلچر انٹروڈیوس کیا۔ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے اس بیانیے کو عملی شکل بھی دی، نیشنل اسمبلی میں بل پریزنٹ کیا، صدارتی ریفرنس ہوا، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے اس کے گائیڈنس چاہی، اور یہی ہوا جو الیکشنز بھی ہوئے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ہماری جو کنٹینشن تھی اس پہ اپوزیشن جماعتیں اتفاق کر لیتی تو آج یہ الیکشن شفاف ہوتے، لیکن ان پارٹیز
اپوزیشن پارٹیز بالخصوص پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ ان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ الیکشن شفاف ہوں اور اس میں پیسے کا کوئی اثر و رسوخ نہ ہو، کیونکہ یہ ان کے بنیادی فلسفے کی خلاف جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کو منتخب کروانا چاہتے ہیں جو کہ نہ اہلیت رکھتے ہوں اور نہ قابلیت رکھتے ہوں۔ ایسی صورتحال میں بدنامی ہاؤس کی ہوتی ہے، ایوان کی، اور خاص طور پہ سینٹ کے کیس میں ایوان بالا، لیکن یہ ترجیحات ان کی ہیں نہیں، ان کی ترجیحات مفادات اور اقتدار کا حصول ہے۔ اقتدار کے ذریعے یہ کاروبار کو دوام دیتے ہیں، اور اسی لیے یہ جو بنیادی جو جنگ ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف مفادات ہیں ذاتی گروہی، اور دوسری طرف ملک کے عوام کے مفادات ہیں۔ جو ملک اور عوام کے مفادات ہیں اس کی حقوق کے لیے جو علم اٹھایا ہوا ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے اٹھایا ہوا ہے، جس کو کہ میں روشنی کی قوت کہتا ہوں، اور دوسری طرف جو سیاہی کی، اندھیرے کی کا جو علم ہے ان قوتوں کا، ان کا علم جو ہے پی ڈی ایم نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو قوم کو ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ تھا سینٹ اور جنرل الیکشنز کے بارے میں، وہ اب کافی واضح ہو گیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں دو چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف ہم الیکشن کمیشن کا، پاکستان کے تمام اداروں کا بے انتہا احترام کرتے ہیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کل کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنے جا رہی ہے یا کچھ ایسا نہیں۔ الیکشن کمیشن ہمارے لیے بڑا محترم ہے اور بہت محترم رہے گا۔ جو البتہ یہ جو آج پریس ریلیز ابھی جاری ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس پہ تھوڑا ذرا ظاہر ہے کہ دیکھیں ادارے اپنی جو غیر جانبداری اور اپنی جو آزادی ہے وہ اپنے اقدامات سے ظاہر کرتے ہیں، وہ پریس ریلیزز سے ظاہر نہیں کرتے۔ اور یہ جو پریس ریلیز ہے خصوصاً ایک جوڈیشل ادارے کی طرف سے آنا، ظاہر ہے کہ تھوڑی اس کے اوپر ایک سمجھیے کہ تنقید بھی ہوگی، اور تھوڑا ذرا اس کے اوپر یہ غیر مناسب بھی لگا ہے کہ آپ پریس ریلیز جاری کریں پرائم منسٹر صاحب کے بیان کے اوپر۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو اپنے جو بیان ہے اس میں کہا کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے بیان میں یہ کہا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو جو شفاف بنانے کی جو ذمہ داری تھی وہ اس طریقے سے پوری جو ہے وہ نہیں ہو سکی، ہارس ٹریڈنگ جو ہے وہ نہیں رک سکی۔ اب اس کے اوپر دکھی ہونے کی تو بات نہیں ہے، میرے خیال میں اس پہ تو تھوڑا سا شرمندہ ہونے کی بات ہے، اور اس پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کہی ہے اس کا جو مطلب ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم حکومت اور الیکشن کمیشن کو مل کر کے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا میکنزم تیار کریں کہ جس سے الیکشن میں دھاندلی رک سکے، شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ جو ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی، دیکھیے شفاف انتخابات جو ہیں وہ عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے اس کا ایک ستون رہے۔ عمران خان نے جب پاکستان پوری دنیا میں کرکٹ کے اندر غیر جانبدار امپائر نہیں ہوا کرتے تھے، تو عمران خان وہ واحد پہلے کپتان تھے دنیا میں جو غیر جانبدار امپائر لے کے آئے کرکٹ کی دنیا میں، اور اس کے بعد انہوں نے سیاست میں ہمیشہ کہا کہ غیر جانبدار ادارے ہوں۔ ہم سے زیادہ الیکشن کمیشن کو مضبوط کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور ممبران کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو کردار بڑا مضبوط جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ صرف ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ تاثر ہی جانا درست نہیں ہے کہ اس کی جو ان کے ریٹرننگ آفیسر صاحب ہیں وہ جب لیڈر آف اپوزیشن آئیں تو وہ ان کا کھڑے ہو کے استقبال کریں، لیکن جب پرائم منسٹر صاحب آئیں تو وہ ان کو نظر انداز کریں۔
یہ ایک جسچرز ہوتے ہیں, ایک گڈ ول جسچرز ہیں جو کہ ویسے ہی جانے چاہیے جیسے کہ, اور اس سے آپٹکس آتے ہیں, ایک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ غیر جانبداری. سو یہ تو ایسی بات ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے ان کی آزادی اور غیر جانبداری ایک مسلمہ طور کے اوپر سامنے آئے. مثال کے طور کے اوپر اس پریس ریلیز میں بھی الیکشن کمیشن نے کہا کہ شواہد کے ساتھ سامنے آنا چاہیے. تو اس کے اوپر تو میں حیرانی ہو گیا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ جو شواہد ہیں وہ کیا ہے. آپ کے پاس ویڈیو ہے, ویڈیو میں خریداری ہو رہی ہے. سندھ کے ایک سینئر منسٹر ناصر علی شاہ صاحب جو ہیں, ان کی آواز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 10-12 کروڑ روپیہ جو ہے میں اس سے بھی اوپر کر دوں گا. پھر اس کے بعد جو خود مریم نواز شریف جو ہیں ان کی تقریر ہے کہ یہ جناب آپ کا ٹکٹ جو ہے ہمارا ٹکٹ بکا ہے. اب یہ اس کے ساتھ جو ساری چیزیں آپ کی یہ ویڈیو سے لے کے مریم کی جو آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس تک جو ساری ایویڈنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ایک ہی چھت اور ایک ہی نظام کے اندر ایک الیکشن آپ جیت گئے, ایک الیکشن آپ ہار گئے. تو یہی تو دھاندلی کا ثبوت ہے. ایک الیکشن جس کے اوپر تمام فوکس تھا, یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو الیکشن ہے وہ ہم ہار رہے ہیں, اس میں ہمیں 164 ووٹ جو ہیں پڑ رہے ہیں جو ہماری پارٹی اسٹرینتھ سے بہت کم ہے. اسی چھت کے نیچے, اسی نظام کے نیچے جو فوزیہ ارشد ہیں جو ہماری خاتون کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو ہماری پارٹی اسٹرینتھ کے مطابق ووٹ پڑ رہے ہیں اور وہ الیکشن جیت رہی ہیں. تو جو ویڈیوز آئی ہیں, جو مریم نواز کی جو تقریر آئی ہے, وہ تو خود شاہد ہے نا آپ کے, آپ نے تو اس کو جج کرنا تھا. تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ذرا ٹھنڈے دل کے ساتھ بغیر کسی غصے میں آئے, بغیر کسی اس بات کے آئے کہ ان کو کوئی دکھی روح بننے کی تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے, آپ ایک بڑا مضبوط ادارہ ہے, اور بظاہر تو آپ اتنا طاقتور ادارہ ہے کہ فرینکلی آپ نے تو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کی بھی پرواہ نہیں کی, کیونکہ سپریم کورٹ کی جو ڈائریکشنز تھیں وہ تو بڑی واضح تھیں. سپریم کورٹ تو کہہ رہی تھی کہ دیکھیے اگر تو سیاسی جماعتوں نے پرائیویسی کو یا ووٹ کی جو سیکریسی ہے اس کو ختم کرنا ہے تو آرٹیکل 226 میں امینڈمنٹ لے کے آئیں. تو سپریم کورٹ نے جو ہمارا استدلال تھا وہ تو تسلیم نہیں کیا, لیکن سپریم کورٹ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ سیاسی جماعتوں کو تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیکریسی دیکھ سکے, لیکن الیکشن کمیشن کو یہ حق حاصل ہے آرٹیکل 218 میں, 219 میں, 220 میں, کہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کریں اور الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے, ہارس ٹریڈنگ سے پاک بنانے کے لیے, اور ایک ایسا الیکشن بنانے کے لیے جو کریڈیبل ہو, اقدامات کریں. پی ٹی آئی کا ایک موقف بڑا کلیئر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ جو آئینی ہو یا قانون کے تحت بنا ہو وہ مضبوط بھی ہو, آزاد بھی ہو, اور اپنا پوری طرح کام کرے. اور آئین کے تحت حکومت کا ایک فرض ہوتا ہے کہ وہ ان کی مدد کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ اپنی فیصلے بھی کرتا ہے اور ایکشنز بھی لیتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ آپ کسی ادارے پہ تنقید نہیں کر سکتے, ان کے فیصلوں پہ کویسچن مارک نہیں ڈال سکتے, یہ بھی درست نہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے بڑی عدالت ہے, لیکن اس کے فیصلوں پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, اور وہ کرٹیسزم وہ مانتے ہیں اور اسے درستگی ہوتی ہے, وہ آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جب ہم کوئی بات کرتے ہیں, اسپیشلی جب ہم کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک موقع دیا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ہے وہ ٹیکنالوجی کہ ہم دے سکتے ہیں, ان کو موقع دیا تھا کہ وہ شاید اس الیکشن میں جو سینٹ کا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, اس میں بھی یہ استعمال کر سکیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور وہ ان کے اس ایکشن پہ تنقید کرنا ہمارا حق ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے درست نہیں کیا. جو خط آیا ہے جس کا ذکر کیا, میں سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کا کام خط لکھنا نہیں, کسی کے کرٹیسزم کا جواب دینا نہیں, وہ اپنے ایکشن سے ہی, اپنے فیصلوں سے ہی لوگوں کی اعتماد وہ گین کرتے ہیں.
تو یہ مجھے لگا کہ یہ نامناسب تھا، یہ نہیں خط لکھنا چاہیے تھا.